آج یکم محرم الحرام ہے۔ آج ہی کے دن امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کی گہرائی کے ساتھ اور سچی لگن اور سچی طلب کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، بھرپور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول تو فرمایا، بہترین انداز میں قبول فرمایا۔ دونوں دعائیں اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ ابو لولو فیروز مجوسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں لگا بیٹھا تھا، چھپا بیٹھا تھا، انتظار میں تھا۔ یہ ابو لولو فیروز وہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا مشغلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اعلیٰ اور عمدہ قسم کا خنجر بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے بھی خنجر دکھاؤ کہ کس قسم کے تم خنجر بناتے ہو۔ تو اس نے اس طرح اپنے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر یوں کہا کہ آپ کو تو میں وہ خنجر دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، اور یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ سے کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ حضرات صحابہ نے پکڑنا چاہا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ ابھی کیوں پکڑتے ہو، اس کا کیا جرم ہے؟ لیکن میری فراست کہتی ہے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے اور ایک دن یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرے گا۔ چنانچہ جو بات آپ نے کہی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ یہ ابو لولو فیروز چھپا بیٹھا تھا، جیسے ہی آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ نے نماز شروع کی تو اس نے زہر بجھے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ خنجر وہ بھی زہر بجھا، آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا بقیہ نماز پوری کرانے کے لیے۔ اب یہ ابو لولو فیروز بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن حضرات صحابہ کرام کی صفیں بنی ہوئی تھی، حضرات صحابہ نے اپنی صفوں کو مضبوط کر لیا، اب یہ بیچ سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے راستہ بنانے کے لیے حضرات صحابہ پر بھی خنجر سے حملہ کر دیا۔ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور شہید ہو گئے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی راہ نہیں ملنے والی تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ تو 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زخم لگا، قاتلانہ حملہ ہوا 26 ذی الحجہ اور 22 ہجری، اور پھر 23 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 2 دعائیں کی تھیں ان دونوں دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، بہترین انداز میں قبول فرمایا۔ اللہ تو قدردان ہے، جتنا مانگا جائے اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما،
اللہ رب العزت نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور کس حال میں کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو شہادت والی دعا بھی قبول ہوئی، اور نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ اور دوسری دعا آپ نے کی تھی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس انداز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول کی کہ شہر میں کیا، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے بغل میں آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی۔ تو اللہ رب العزت تو قدردان ہے، بندہ ویسے تو اللہ رب العزت بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں، بندہ مانگے تو اس کے مانگنے سے زیادہ بہترین انداز میں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو دعائیں کی، اور ان دونوں دعاؤں کو اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں قبول فرمایا۔ تو 23 ہجری یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔